in history, after the death of Muawiyah, who was known to be the Khalifa, historically speaking, of Islam, as he died, he appointed Yazid as the next Khalifa. And they have asked Imam Hussain to kiss the hand of Yazid, meaning that to accept Yazid as the king, as the Khalifa. And we all know that Imam Hussain alayhi salam is the grandson of the Prophet. Imam Hussain alayhi salam, for whom the Prophet have said that he is the leader of the youth of the paradise. And Yazid is the one who plays with monkeys. Yazid is the one who drinks. Yazid is the one is very corrupt, very bad person, who does bad things to poor people, who takes away their money, usurp their property. Now Imam Hussain should accept him as an Imam. Imam Hussain should accept him as a leader? Of course not. So what Imam Hussain did was at night in the Masjid of Nabawi, the Masjid of the Prophet, where there is the grave of the Prophet in Medina, today's Saudi Arabia, right? And all night he was worshipping and praying that what to do. Now the governor of Yazid in Medina have asked me to pay allegiance, to accept him as the Khalifa. What shall I do now? So he prayed all night, and he was already informed that the time will come that you have to leave Medina. You have to go to Kerbala. So here, Imam Hussain, in the early hours, just before Fajr, he had a dream. He saw the Prophet in the dream. And the Prophet said, Hussain, the time has come. The time has come that you leave. And the only way that you will meet me is through Kerbala. Kerbala is a place in Iraq where Imam Hussain is buried, where he was stopped there. Although, as after the death of Muawiyah, who was the Khalifa, a lot of people wrote to Imam Hussain letters saying that we will accept you as the leader, come, and we will help you and we will fight Yazid. So Imam Hussain alayhi salam, on the basis of all these letters, said, okay, fine, I will go to Iraq and people will follow me and I will fight this tyrant king and will establish justice, will establish a good state. So Imam Hussain alayhi salam today, 28th, he's leaving Medina and he's going towards Kufa, where he was invited, which used to be the capital at the time of Hazrat Ali alayhi salam, and that's where he is going. Now he's not going alone. He is going with his 6-month-old, which he became 6 months, now he's only 1 month old. Ali Asghar was only 1 month or less. He is going with little Sakina. He is going with the sister Zainab. He is going with a lot of people, a lot of his cousins and family members. But he is leaving one daughter who was ill and sick with the grandmother, the wife of the Prophet. So when he comes to say goodbye to the grandmother, she says that, oh my grandson, you're leaving, and why are you taking all the women and children with you? If you want to go, you can go. And Imam Hussain says, no, my mission will be complete when I take my women and children with me. I have to take them, and God wants me to take them. This is what God has informed Imam Hussain alayhi salam. But I will give you something. Before Imam Hussain leaves, he gives a bit of clay, a bit of sand in a jar of glass to the grandmother. He says, grandmother, here is that sand, which on that sand I will be slaughtered and I will be killed. So when this sand turns red, you should know that they are cutting my head and my blood have fallen onto this sand. This will be the miracle of Imam Hussain. This is how you will find out. And the grandmother starts to cry that it is not easy. Now Imam Hussain
parts farewell to the grandmother, and finally parts farewell to the Prophet. The grave of the Prophet, it's not easy, but there is another grave that Imam Hussain have to part, and that is the grave of the mother, Bibi Fatima. He throws himself on the grave of Bibi Fatima and cries. Prophet said in the dream, "Oh Hussain, if you want to come and meet me, you have to come to Kerbala." But Bibi Fatima says, "Oh Hussain, I am with you from now." And that is why miraculously Imam Hussain and others, they started hearing the crying noise of Bibi Fatima. In the evening, at nights, they will hear somebody crying, somebody doing matam, and that is Al-Zahra Foundation. So she cries, and on that day of Ashura comes, the night of Ashura, when Burair follows one of the friend of Imam Hussain to that battleground. And here Imam Hussain stops at a place and he says, "You know, this place is the land that Burair Abul Fazl Abbas will be killed. He will fall here, my brother will fall here. You know, this place," he walks a bit forward, he said, "This place, this is the ground Ali Akbar will fall." And finally he reaches to a place which was clean. It was clean, no pebbles, nothing there. And then here, you know, whose place is this? But he says, "It's very clean, how come?" He says, "My mother have cleaned this place because I will be falling here." Do you hear the cry? Somebody crying in the desert at night. He says, "Yes, my Imam, I do hear this cries at night. I really wonder who is this crying." This is my mother crying. Bibi Fatima is crying on Imam Hussain alayhi salam. So today for us is the beginning of the cries of Zahra Salamun alayha, which lasted till that day of Ashura, where Bibi Fatima cried the most on the day of Ashura. So that is why we are gathered here. That is why we are all wearing black. That is why we will be doing matam. The more we beat our chest, the more we show our love to Imam Hussain alayhi salam. So we have to beat our chest very hard, because if we were there, we will sacrifice our love, our life for Imam Hussain alayhi salam, because there are people who are older, they beat their chests hard. There are people who are very young, like on Muhammad, 6-year-old, 7-year-old, they beat their chests very hard. So when we will do matam tonight, you all have to do matam for On and Muhammad for Imam Hussain alayhi salam, because from today and tonight, the days of matam begins, inshallah. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى حجة الإسلام والمسلمين وعلى مجاهد الرزوي to come and address the majlis, the zikr and the dialogue. السلام عليكم. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسا کہ قبلہ محترم مرزا عباس صاحب نے بچوں کے توسط سے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ آج کی مجلس اعظم کس مناسبت سے منعقد کی گئی. امام حسین علیہ السلام کا مدینے کو چھوڑنا یا یوں کہوں کہ رونق مدینہ اور جان مدینہ کا مدینے سے نکلنا. اٹھائیس رجب کی تاریخ کی مناسبت سے جو سن 60 ہجری میں واقع ہوا، امام مظلوم کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی. آپ کی سماعتوں کے لیے صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ فرش اعضا، اس کی اہمیت اور اس کا تقدس کیا ہے. یہ مجلس ہے حسین ابن علی کی، یہ مجلس ہے حسین ابن علی کی، نہیں ہے کم یہاں کوئی کسی سے، اور ہماری بزم میں آئی ہوئی ہیں، ہماری بزم میں آئی ہوئی ہیں، نہیں ملتی ہیں یوں زہرا کسی سے، اور بڑا پچھتائے گا وہ روز محشر، الگ ہے جو حسینی دوستی سے، بڑا پچھتائے گا وہ روز محشر، الگ ہے جو حسینی دوستی سے. تو یہ فرش اعضا جس مقصد اور جس ہدف کے لیے بچھائی گئی ہے اور جس پر آپ تشریف فرما ہے، مظلوم کا غم منانے کے لیے آئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ افراد بہرحال جب احساس ہوتا ہے تو وقت نکالا جاتا ہے، اور جنہیں احساس ہوتا ہے وہی فیوز و برکات حاصل کر پاتے ہیں. باقی زبانی گفتگو اور زبانی باتیں تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں. اگر احساس قوم و ملت میں باقی رہتا تو یہ تواریخ اور یہ مجالس اتنے اختصار کے ساتھ میں اور اتنے مختصر سے افراد میں منعقد نہ ہوتی. لیکن بہرحال جنہیں آنا تھا وہ آئے، اور ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جس کو غم حسین کی دولت ہوئی نصیب، جس کو غم حسین کی دولت ہوئی نصیب، وہ کیا کرے گا لے کے خوشی کائنات کی، اور چہرے اتر کے رہ گئے اغیار کے وہیں. ہم نے کبھی جو قتل ابو ذر کی بات کی، اور جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضی، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی، اور عزمی لکھی نہ ہم نے کبھی غیر کی ثنا، جب بھی قلم اٹھایا تو حیدر کی بات کی. لہذا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ دولت ہے کہ جسے میسر آ جائے تو پھر وہ مفلس نہیں رہتا. یہ ایسی حیات ہے کہ اگر مل جائے تو پھر موت نہیں آتی. اور اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اگر یہ سالم ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر یہ کٹ گئی تو ہم مر گئے. لہذا غم مظلوم کربلا، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور یہ جسے میسر آ جائے اس کا مقام اور وقار،
ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یقیناً جو راستے سے بھٹکا ہوا بھی اگر ہو، ایک شب کی مہلت مل جائے اور وہ خدمت امام میں آ جائے تو تاریخ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک اسے حر ہی کہتی ہے۔ آج تک کسی نے جناب حر پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، جبکہ روکنے والا بھی حر ہی تھا۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے چند معروضات پیش کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا حصہ، یعنی الف لام میم پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کا سلسلہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت۔ اگر متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے تو اس کے بعد کے جتنے بھی جملے آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ متقی ہوتا کیسے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے اور نجات یافتہ بھی ہوتا ہے۔